السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں بول نیوز، میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ ایران سے آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بڑا دعویٰ سامنے آیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میرے خیال میں مذاکرات میں کوئی گیم نہیں ہو رہا۔ وقت چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والا ہے۔ ڈیل ہونے پر سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کو تیار ہیں۔ ایرانی قیادت ملنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ٹروتھ سوشل پر انہوں نے لکھا کہ اسرائیل کے کہنے پر ایران جنگ کا فیصلہ نہیں کیا۔ پولز اور فیک نیوز کو حیرانگی کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ امریکی صدر کا سفارتی محاذ پر ایک بار پھر بڑا بیان۔ ایران سے براہ راست مذاکرات اور تصفیہ کا عندیہ دے دیا۔ نیو یارک پوسٹ کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ تہران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ ڈیل کی صورت میں ایرانی قیادت سے خود ملاقات کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ایرانی قیادت دانش مندی کا مظاہرہ کرے تو ان کے سامنے ایک عظیم اور خوشحال مستقبل موجود ہے، تاہم ان کی یہ خواہش ہمیشہ برقرار رہے گی کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے جنگی فیصلوں کا صحرا اسرائیل کے سر باندھنے کی تردید کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ 7 اکتوبر کے واقعات کو بنیاد بنا کر کیا گیا، کسی کے کہنے پر نہیں کیا۔ اپنی گفتگو میں ٹرمپ نے روایتی جارحانہ انداز اپناتے ہوئے امریکی میڈیا اور حالیہ پولز کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے فیک نیوز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کی 90% خبریں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ ٹرمپ پر امید ہے کہ ایران کے معاملے پر بہترین نتائج سامنے آئیں گے اور وہ اپنی شرائط پر خطے میں ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ امریکہ سے مذاکرات کے لیے ایرانی وفد پاکستان نہیں آ رہا، ترجمان ایرانی دفتر خارجہ نے واضح کر دیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کسی نئے مذاکراتی دور کا کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکہ ماضی سے سبق نہیں سیکھ رہا، ماضی میں بھی معاہدوں کے منافی اقدامات کیے گئے، امریکی پالیسیز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکی غلطیوں کا تسلسل خطے کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مزید بولے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کو واحد باضابطہ ثالث تسلیم کر لیا۔ اس وقت سفارتی عمل میں پاکستان ہی واحد سرکاری ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ خطے میں امن کا مشن ہے۔ اسلام آباد ایک بار پھر عالمی سفارتکاری کا مرکز بن گیا۔ وفود کی آمد سے قبل سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ امریکی وفد آج جبکہ ایرانی وفد کل اسلام آباد پہنچے گا۔ پاکستان کی کوششوں سے جنگ بندی کا وقت کل ختم ہو رہا ہے، جس میں توسیع اور مذاکرات کا تسلسل اولین ہدف ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے امریکی اور ایرانی سفارتکاروں کو مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ ریڈ زون اور اس سے ملحقہ علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین کیا صورتحال ہے، اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے عالیجہ سے۔ عالیجہ، مجموعی طور پر کیسے انتظامات ہیں؟ پاکستان ایک بہترین ہوسٹ ہے اور اس کا ثبوت ہم نے ایران امریکی مذاکرات کے پہلے راؤنڈ میں دیا بھی تھا اور پوری دنیا کے سامنے عیاں کیا تھا کہ جب امن کی بات ہوگی تو پاکستان اس میں سب سے پہلی صف میں نظر آئے گا، اور پاکستان نے یہ ثابت بھی کیا تھا۔ جہاں تک ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی بات ہے تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ایک بار پھر تیار ہے۔ پاکستان ہمیشہ امن کا دائرہ ہے اور اس کا ثبوت دیتے ہوئے آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بہت مصروف دن گزارا۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر سے ملاقات کی اور امریکی جو حکام یہاں پر پہنچ رہے ہیں ان کی سیکورٹی حوالے سے ان کو اعتماد میں لیا اور بتایا کہ تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، فول پروف سیکورٹی پرووائڈ کی جائے گی۔ اسی طرح پھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی سفیر سے بھی ملے اور ان کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ ایرانی وفد کو بھی بھرپور سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور ہونا ہے اس حوالے سے انتظامات کا حتمی شکل دینے کے حوالے سے بھی ان کو اعتماد میں لیا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس روانہ ہو گئے ہیں، لیکن تاحال کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہے ہیں کہ وہ آج اسلام آباد نہیں پہنچ سکیں گے۔ دوسری جانب ایران کے وفد کی آمد کے حوالے سے تاحال بادل چھائے ہوئے ہیں کیونکہ بالکل ٹھیک ہے، اسلام آباد ایک بار سفارتکاری کا مرکز بن گیا ہے اور وفود کی آمد سے قبل سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے۔ عالیجہ، آپ کا بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران اور امریکہ کے سفیروں سے ملاقاتیں ہوئیں، خطے میں کشیدگی کم کرنے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے اپنی ملاقات پر وزیر اعظم کو بھی آگاہ کیا۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इंतज़ामात पर गुफ्तगू हुई। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर बातचीत हुई। अमरीकी सफ़ीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िरसदार ताला सतह मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुक्काम शरीक हुए। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से अपनी मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। की पासदारी ही बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद होती है। अमरीका के तर्ज़ अमल पर तारीखी अदम एतमाद अब भी मौजूद है। ईरानी सदर कहते हैं कि अमरीकी हुकाम के मुतज़ाद बयानात और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। अमरीकी इशारे तासुर को मजबूत करते हैं कि वाशिंगटन ईरान से हथियार डालने का मुतालबा कर रहा है। ईरानी कौम किसी दबाव या ताकत के आगे सर तस्लीम ख़म नहीं करेगी। और अमरीकी सदर ट्रंप का फिर मुतज़ाद बयान सामने आ गया। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। जल्दी में कोई बुरा मुआहिदा नहीं करूँगा। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी मुआहिदे पर दस्तखत होने तक ख़त्म नहीं करूँगा। तवक्को है कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। सदर का सऊदी वली अहद को टेलीफोन। दो तरफा ताउन को मजीद तोसी देने पर गुफ्तगू की गई। चीनी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर दिया। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती जरिए से हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यूरोपीय काउंसिल के सदर का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सदर कौसर ने खित्ते जंग के साए गहरे हों तो सफाकियत भी हदें पार कर जाती है। लबनान सरहद पर एक वीडियो ने दुनिया को हिला दिया। इजरायली फौजी की जानिब से जेजिस के मुजस्समे की बेहुरमती करोड़ों अफराद के मजहबी जज्बात को मजरू कर गई। अल जज़ीरा के मुताबिक वाक़े पर आलमी सतह पर शदीद गम व गुस्सा। सोशल मीडिया पर इसे मजहबी दहशतगर्दी करार दिया जा रहा है। अमेरिका में ईरान जंग की मुखालिफत बढ़ गई है। अमेरिकी नशरियाती इदारे NBC न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक 63% अमेरिकी शहरी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ के मुखालिफ हैं। 30 साल से कम उम्र 74% अमरीकी ईरान पर अमेरिका के मजीद हमलों के मुखालिफ हैं। सिर्फ 33% अमरीकियों का ख्याल है कि मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है। ट्रंप की मकबूलियत अपनी दूसरी मुद्दत के कम तरीन दर्जे तक गिर कर 37% पर आ गई है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दौरान ईरान की जानिब से अपने मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा किया गया। ईरान की सरकारी रिपोर्ट्स और माहिरीन के मुताबिक ईरान के बैरून मुल्क मुंजमद असासों की कुल मालियत $100 अरब से ज़्यादा है। ईरान पाबंदियों का आगाज 1979 के बाद हुआ, जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बायस मजीद सख्त होती गई। ईरान की चीन में कम से कम $20 अरब, भारत में $7 अरब, इराक में तकरीबन $6 अरब, कतर में $6 अरब, जापान में $1.5 अरब के असासे मौजूद है। इसके अलावा अमेरिका के पास ईरान के तकरीबन $2 अरब के असासे हैं। लक्समबर्ग के पास ईरान के तकरीबन $1.6 अरब मुंजमद है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये असासे बहाल हो जाए तो ईरान अपनी मईशत को सहारा देने, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने और जंग के बाद बहाली के अमल को तेज कर सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।